بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، اسلامک انفو ڈیسک چینل پر خوش آمدید۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے والے ہیں کہ کالا جادو کیا برحق ہے، کالا جادو کرنے اور کروانے والے کے لیے کیا سزائیں ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں، لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اسلام دین ہے مساوات کا، ہمدردی کا۔ ہمارے دین میں جہاں راستے میں پڑے ہوئے پتھر کو اٹھانے سے ثواب ملتا ہے، وہیں آپ لوگ یہ سوچ لیں کہ کسی کی راہ میں مشکلات اور مصائب کھڑے کرنے سے ہمیں کس قدر گناہ مل سکتا ہے۔ اسلام ہمیں بھائی چارے اور ہمدردی کا درس دیتا ہے اور ہمیں ہر اس کام سے روکتا ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچے۔ قرآن پاک میں ایک ارشاد ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا۔ جادو ایک حقیقت ہے کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے۔ کالا جادو اسلام میں حرام ہے۔ کالا جادو کرنے کی نوبت ہی پیش کیوں آتی ہے؟ اب یہاں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں۔ مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ جو اللہ کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور جن کا ایمان بہت مضبوط ہے، وہ تو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے، اور آزمائشوں سے گزر کر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ کم عقلی اور بے علمی میں کچھ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان کو ایسی کرامات کر کے دکھاتے ہیں کہ کمزور ایمان والے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یا حسد کی بنا پر کسی سے بدلہ لینے کے لیے کالا جادو کرواتے ہیں۔ کالا جادو کرنے والے پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے مرحوم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد کی اپیل کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو مسبب الاسباب سمجھنا، یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ آسان سی بات سے سمجھاتی ہوں، جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس پریشانی کا حل مانگنا چاہیے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر سکے۔ لیکن جو لوگ کم علمی میں اور نادانی میں کسی جادوگر سے اپنے مسائل کا حل کروانے نکل جاتے ہیں تو اللہ کے سوا وہ کسی انسان پر اعتبار کر رہے ہیں، تو ایسے انجانے میں شرک کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور شرک جیسے گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور شرک گناہ کی تو کوئی معافی نہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے: بے شک شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالا جادو کرنے والوں کے ضمن میں جو احادیث فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک اور جادو۔ یعنی حدیث کا مفہوم یوں ہوا کہ شرک اور جادو یہ ایسے گناہ ہیں جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 3 طرح کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 شراب پینے والا، نمبر 2 قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ توڑنے والا، اور تیسرا جادوگر کی تصدیق کرنے والا یعنی جادو پر یقین رکھنے والا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ جادو بذات خود اثر انداز نہیں ہوتا۔ ہر مومن مرد کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جادو یا کوئی اور چیز اللہ کی مرضی کے سوائے کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ جادوگر اس کے جادو کے ذریعے بغیر اللہ کی مشیت کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے اور علم نجوم کا تعلق جادو سے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا
اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ستاروں کے چکر میں پڑنا یہ سب دین سے دوری اور ایمان کی کمزوری ہے۔ ہمیں ہر قدم پر الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ مختلف سائٹس پر آج کل جو ہوروسکوپ بتائے جاتے ہیں وہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ کالا جادو برحق ہے یا نہیں یہ تو آپ نے جان لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی روشنی میں کالا جادو کرنے والوں کی کیا سزائیں ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ اب چلتے ہیں کالے جادو کی توڑ کی طرف۔ جب ایک دفعہ ایک یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی جسارت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن اور قلب پر تو اس کا اثر نہ ہوا، لیکن آپ کے جسم مبارک پر اس کا اثر ضرور ہوا۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام 2 صورتیں لے کر آئے، ایک سورہ فلق اور ایک سورہ ناس۔ یہ دونوں صورتیں جادو کے توڑ کے ضمن میں نازل ہوئیں۔ کالے جادو کی کچھ نشانیاں ہیں، جو کوئی ان نشانیوں کو دیکھے اسے چاہیے سب سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کرے۔ اگر ڈاکٹر علاج کرنے سے قاصر ہو تو پھر جادو کے توڑ کی طرف آئے۔ ان نشانیوں میں سے پہلی نشانی نیند نہ آنا، بار بار غصہ آنا، نا امیدی، زندگی سے بیزاری، جسم میں بلا وجہ درد، چیزیں بھولنا۔ کالے جادو کے شرطیہ توڑ کا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص پر کالا جادو ہوا ہو اسے چاہیے کہ دن میں 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت سنے۔ موبائل پر ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، ہینڈ فری لگا کر سنیے، شور سے کہیں دور بیٹھ کر سنیں۔ اگر ایک ہی وقت میں پوری سورہ بقرہ نہیں سن سکتا تو اس کو چاہیے کہ وقت مقرر کر لے اور ایک وقت میں سورہ بقرہ کا تھوڑا سا حصہ سن لے، دوسرے وقت میں جہاں سے تلاوت سننا چھوڑی وہیں سے دوبارہ سننا شروع کر دے۔ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی شرطیہ جادو کا توڑ ہوگا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس عمل کو 2 سے 3 ماہ تک کرنا ہے۔ اگر 2 سے 3 ماہ تک روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت سننے سے افاقہ محسوس نہ ہو تو یہ پھر کوئی بیماری ہے، یہ کالا جادو نہیں ہے۔ ہر نماز کے بعد سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت فرما کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے، یا جس پر بھی جادو کے اثرات ہوں اس پر دم کر دیا جائے تو محفوظ رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایک وقت مقرر کر لیا جائے اور وقت مقررہ پر پانی کا گلاس لے لیا جائے، اس پر آیت الکرسی کی تلاوت فرما کر پانی پر دم کر کے پی لیا جائے۔ تو یہ کچھ وظائف اور طریقے ہیں کالا جادو دور کرنے کے جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ ہیں۔ جو کوئی بھی ان پر عمل کرے گا انشاءاللہ تعالی لازماً شفا یاب ہوگا۔ ہم آپ تک مکمل حقیقی معلومات پہنچا رہے ہیں، کوئی بھی چیز سنی سنائی یا خود سے ایڈ نہیں کر رہے کہ پوری ریسرچ سے اور جس چیز کی سند ہے وہی چیز آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات جاننی ہے، کوئی سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں، ہم انشاءاللہ تعالی آپ تک پوری اچھی معلومات پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔